मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 17 से आयत नंबर 20 में, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। खुदावंद अपने इस कलाम की कुदरत के साथ हमारे दिलों को और हमारे ज़हनों को मुनव्वर करे। बोलिए आमीन आमीन। आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे तौरेत या नबियों की किताबें। तौरेत या नबियों की किताबें बाइबल मुकद्दस में जो भी खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से अल्फाज निकले ना, ये बहुत ही खास हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको एक एक लफ्ज को अलग अलग तरीके से समझूं और जानूं, ताकि जो खुदा हमें मुकाशफा देना चाहता है, जो भेद देना चाहता है, हम उसकी मर्जी के मुताबिक उसे सीखें। और यह तरीका है, हम किसी की सोच को जान सकते हैं और हम किसी और की नहीं, अपने जिंदा खुदा की सोच को जान सकते हैं उसके कलाम के वसीला। तो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है। आज सीखेंगे तौरेत या नबियों की किताबें। तो सबसे पहले तौरेत इसे अस्फारे खमसा कहते हैं, अस्फारे खमसा। और इब्रानी जुबान में तौरा, इब्रानी जुबान में तौरा यानी शरीयत। तौरेत मूसा नबी की 5 किताबों, पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना, ये 5 किताबों पर मुश्तमिल है, जिसे तौरेत कहते हैं। मैं दोबारा दोहराऊंगा, पहली 5 किताबें जो बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में लिखी हुई हैं, पहली 5 किताबें पैदाइश की किताब, खरूज की किताब, एहबार की किताब, गिनती की किताब, इस्तिस्ना की किताब। इन पर ये तौरेत जो है मुश्तमिल है। ये अहद अतीक और अहद जदीद का पस मंजर मुहैया करती है। जो लोग खुदा को इस तौर से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसा क्रिएटर है, कैसा तख्लीकार है, तो ये बहुत ज्यादा मदद फराहम करती है तौरा। और फिर इसके अंदर असूल हैं। और मैं बाइबल में जब इन चीजों को सीख रहा था, जिन बातों पर उस जमाना के लोगों का खास ध्यान था, वो तौरेत की किताबों में बहुत ज्यादा मसरूफ थे और उन्हें मांगते थे। यानी इस तौरेत में इंसान की तख्लीक का बयान है, जिन्हें इंसान को जानना जरूरी है कि हम कैसे और कहां से आए। इंसान की तख्लीक का बयान है कि उसका वजूद कैसे तैयार हुआ, फिर इंसान का गुनाह में गिरना और इसके नताइज। फिर जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो बुजुर्ग इब्राहिम की जिंदगी, फिर खुदा का इसराइल के साथ अहद करना, अहद बांधना। फिर खुदा सिखाता है कि परस्तिश की जगह कहां, मैं तुमसे आकर किस जगह मिलो करूंगा। ये फिर पाकीज़गी जिंदगी कैसे बसर करनी है, इसकी हदायत लिखी हुई है। इसके बाद खुदा किन चीजों से खुश होता है कि हम खुदा के पास किस तरह हैं, वो तरीका कुर्बानियां जो एबार की किताब में लिखा हुआ है। फिर अब कुर्बानियां तो आई, इसे पेश करने के लिए कौन चाहिए, तो यहां पर कहानत का जिक्र है। फिर कहानत में आगे बढ़ने के लिए लाजमी है कि पाकीज़गी व तहारत का जिक्र है, जिसमें मर्द और औरतें शामिल हैं। मैं कहानत के लिए खवातीन की बात नहीं कर रहा, मैं जो खुदा ने पाकीज़गी की तहारत के बारे में सिखाया उनके कवानीन इसके अंदर दर्ज है। फिर कफारे का दिन है, फिर पाकीज़गी के कवानीन है, फिर ईदें और ईदों के दिन, ये सब और भी बहुत कुछ था जिसे मैंने वक्त की बानिस्बत कम किया। हालांकि मैं नहीं खुदा के कलाम को कम कर सकता, लेकिन जहां तक महदूद टाइम है उस हिसाब से इसको सीखने की कोशिश की। तो जो कुछ तौरेत में
ہیڈ لائن ہے، سرخیاں ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. تو ذرا غور سے سنتے جائے گا کیونکہ یہ بات آج بہت زیادہ خاص ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کیونکہ آپ لوگ خاص ہو. آج آپ لوگ یہاں ہو، یہ آپ کے لیے خاص ہے. باقی کیوں نہیں آئے یہ خدا کو پتا اور لوگوں کو پتا، لیکن آپ لوگ خاص ہو. اب ذرا سوچیں، ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں، گنیے گا ذرا اسے. ابراہیم سے داؤد بادشاہ تک 14 پشتیں، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل تک جانے تک 14 پشتیں پھر، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح کی پیدائش تک پھر 14 پشتیں. اب یہ 3 بار 14 پشتیں آئی ہیں. میں دوبارہ دہراؤں گا، ابراہیم سے لے کر داؤد تک 14 پشتیں، پھر داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل میں اسیری تک، جہاں سدرک مسک دانیل عبدالنجیب جہاں پر گرفتار ہوئے ہیں وہاں تک 14 پشتیں، اور پھر گرفتار ہو کر بابل سے لے کر مسیح تک پھر 14 پشتیں. یعنی کہ کل ملا کر یہ 42 پشتیں بنتی ہیں. کتنی؟ تو کل ملا کر جو 42 پشتیں بنتی ہیں، تو یہ 42 پشتوں تک جو تعلیم چلتی آ رہی تھی وہ کیسے بدل سکتی ہے؟ کیسے؟ پھر نبیوں کی کتابیں، ان 2 کا ذکر ہوا ہے جن میں آنے والے وقتوں کی نبوتیں بھی درج ہیں. یہ نبیوں کی کتابیں ہیں، انہیں کتب انبیاء کہتے ہیں، یعنی نبیوں کی کتابیں. اور ان کے اندر آنے والے وقتوں کی پیشن گوئیاں ہیں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، نہ صرف پیشن گوئی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، یہ بھی ہے کہ کس طرح ہوگا، یہ بھی درج ہے. یہ مکمل طور سے پرانے عہد نامہ میں تحریر ہوا ہے. اور یہ وہ کلام ہے جو نبیوں نے خدا سے پا کر آگے لوگوں تک پہنچایا. نبیوں نے تو 42 پشتوں میں یہ تعلیمات کا اثر تھا. کتنی پشتوں میں؟ 42 پشتوں میں یہ تعلیمات کا اثر تھا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کو یوں کیوں دہرانا پڑا کہ میں یہ باتیں بھی قبول کرتا ہوں جو توریت اور نبیوں کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں. ایسا کیوں یسوع کو ان کے سامنے دہرانا پڑ گیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ یسوع نے ان کا ذکر ان کے سامنے کیا؟ تو سنیے گا، جن لوگوں کے سامنے مسیح نے منادی کی ان کی نظریں پرانے عہد نامہ کے نوشتوں پر لگی ہوئی تھی. آپ کی توجہ ہے؟ جن لوگوں کے سامنے یسوع مسیح نے منادی کی ان لوگوں کی نظریں کہاں لگی تھی؟ اپنی بائبل مقدس سے پرانا عہد نامہ نکالیے، پرانا عہد نامہ نکالیے. اب آپ اس کی طرف ذرا نظر لگائیں اور اس کو بائبل کو اٹھا لیں، ایسے اپنے ہاتھ میں یوں اٹھا لیں، ایسے رکھیں. ٹھیک ہے؟ میرے پاس تو یہ اس چھوٹی بائبل میں نیا عہد نامہ ہے، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. دیکھیے، جیسے یہ پرانا عہد نامہ ہے اور ہم وہ ہیں جو پرانے لوگ. ٹھیک ہے؟ اور ہمارے سامنے اچانک یسوع مسیح، اور یسوع مسیح ہم سے بات کر رہے ہیں اور یہ آواز کان سے ٹکرا رہی ہے. وجہ یہ، کان اس کو پرمیشن نہیں دے رہے کیونکہ کان کے آگے یہ لاک لگا کر بیٹھا ہوں. پرانا عہد نامہ، آپ کو آواز آ رہی؟ کان اس کو بھر چکے ہیں، اب نئی جو بات آ رہی ہے اس کو نہیں. کیوں؟ 14 پشتیں ایک، پھر 14 پشتیں ایک، پھر 14 پشتیں، کتنی ہوگی؟ 42. اب 42 پشتیں جب اس کو سیکھ رہی ہیں تو کان کس طرح سیکھیں گے نئی بات؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ 42 پشتیں، بہت بڑا سفر ہے یہ. ذرا متی کی انجیل پہ آئیے واپس. خداوند کے کلام کو اس طرح سیکھیں گے جس طرح خدا کی مرضی ہے. ادھر توجہ کیجئے گا ذرا. جن لوگوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح نے منادی کی ان کی نظریں جس طرح آپ کے پاس پرانا عہد نامہ ہے ان کی نظریں پرانے عہد نامہ کے نوشتوں پر لگی ہوئی تھی کہ یہ باتیں ہمارے اصول ہمیں دیا. خود اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ، نبیوں کے وسیلہ ہم اس سے کیسے دوسری جگہ ہٹیں جب خود خدا نے یہ قانون ہمیں دیا. تو غور کیجئے، یسوع مسیح نے فرمایا
تمہاری باتیں سننے والوں بالکل درست ہیں. تمہاری باتیں سننے والوں بالکل درست ہیں. اسے ایک میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا ذاتی کزن یعنی فرسٹ کزن میرے تائے کا بیٹا, وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے بات کر. میں نے بات کرنی. میں نے کہا بولے جناب کیا ہے؟ بڑے ہیں, عزت کی جگہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے 10 حکم پورے کیے ہوں. تو میں نے کہا سوال کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ایسی آپ لوگوں نے شور ڈالا ہوا ہے کہ معافی ہے معافی ہے, کسی نے بھی 10 حکم نہیں پورے کیے. میں نے کہا آپ بالکل درست کہہ رہے ہو, آپ اپنی جگہ بالکل درست کہہ رہے ہو, اور میں بھی اس بات پر مانتا ہوں کہ دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیے. اگر کوئی 10 حکم پورے کرتا تو یسوع نیچے کیوں آیا؟ جواب ملا آپ کو؟ مجھے بھی ملا, ان کو بھی ملا, ان کی تسلی کے لیے. خدا کا روح نے مجھے سکھایا اور میرے بھائی کو بھی سکھایا, اور آج ہم بھی سیکھ رہے ہیں. اگر ہر کوئی بندہ کر لیتا 10 حکم پورے تو پھر یسوع کو کیا ضرورت تھی نیچے آنے کی؟ لکھا ہوا ہے جس نے ایک حکم توڑا وہ بھی لعنتی ہوا. تو یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے سبب سے صلیب پر لعنتی بنا. سنیے, جن لوگوں کے سامنے بات ہو رہی, یسوع ان سے کہہ رہے ہیں تم لوگ بالکل درست ہو اپنی جگہ پہ, اپنی جگہ پر رائٹ اور درست فیصلے کر رہے ہو, اور یہ بات واقعی 100% درست ہے, بالکل ایسا ہی ہے. مگر فقی اور فریسی جن کے وسیلہ یہ تم چیزیں سیکھ رہے ہو وہ اچھا نمونہ نہیں دے رہے. فقی اور فریسی اس وقت کے رہبر رہنما تھے جن کے پاس رہنمائی آئی ہوئی تھی. وہ فقی اور فریسی اچھا نمونہ نہیں بنے. جن کے پاس یہ رہنمائی آئی وہ رہنمائی غلط کر رہے تھے. یسوع نے کہا کلام بالکل درست ہے, اور واقعی خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ طرح بطرح یہ کلام ہم سب سے کیا ہے, اور توریت شریعت دی گئی بالکل درست ہے, لیکن رہنمائی غلط ہو رہی. کہا تم لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تو جو کچھ توریت اور نبیوں کی کتابوں میں لکھا ہے وہ رہنما ویسا نہیں کر رہے تھے. جن کو کہا گیا کہ سکھاؤ وہ ویسا نہیں کر رہے تھے, بلکہ یسوع کہتا ہے وہ تم پر بھاری بوجھ, بھاری جوا رکھ رہے ہیں, وزن میں تمہیں پھنسا رہے ہیں. ان کے اس خیال پر کہ یہ ہمیں نئی تعلیم دے رہے ہیں, جو وہاں پر سن رہے تھے, ان کے اس خیال پر کہ یسوع ہمیں نئی تعلیم دے رہا ہے, تب یسوع نے ان کے خیال درست کرنے کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے, ان کی اچھی رہنمائی کے لیے کہا کہ میں پرانے عہد نامے کو کمزور یا منسوخ کرنے نہیں آیا. جو تم سوچ رہے ہو کہ کلام تمہیں خدا نے دیا, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں درست ہے بالکل, میں اسے منسوخ کرنے یا کمزور کرنے نہیں آیا. اب وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی کچھ خدا ترس یہودی تھے جنہیں نیک کہا جاتا ہے, جو مذہب میں صحیح چلنے والے تھے, خدا کے حکموں کے تابع رہنے والے لوگ تھے. کچھ ہے تھے, توریت اور نبیوں کی کتابوں سے ان کا بہت زیادہ لگاؤ تھا. اس لیے یہ اس وقت یسوع نے کہا کہ وہ یہ خدشہ نہ رکھیں کہ میں انہیں رد کرنے آیا. اس وجہ سے یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میں رد کرنے نہیں آیا. اب اس کے برعکس, جیسے ایک کلیسیا کے اندر کچھ لوگ خدا کو دل سے قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ باہر سے اوپری سطح سے, اسی طرح اس زمانہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے برعکس تھے, اور وہ بھی یہودیوں میں جو ان کے برعکس یہودی تھے. پرانا عہد نامہ سکھاتا ہے کہ وہ برگشتہ تھے, باغی تھے. انہیں توریت اور نبیوں کی کتابوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا, کوئی دلچسپی نہیں تھی. اور وہ لوگ جو برگشتہ تھے, باغی تھے, وہ نبیوں اور نوستوں کی باتوں کو اپنے اوپر بھاری سمجھتے تھے. یہ بھار ہے, یہ بوجھ ہے, ہمیں کہاں پھنسایا جا رہا ہے. یسوع ان برگشتہ لوگوں کو بھی سکھا رہا تھا, کیونکہ وہ بھی وہاں موجود تھے, اور وہ ان کو سکھا رہا تھا کہ وہ یہ امید نہ رکھیں کہ میں انہیں برباد کرنے آیا ہوں. یسوع ان کو سکھا رہا ہے وہ تو خود شریعت کے حکموں کے لیے یہاں پر دنیا میں آیا ہے, اور ہمارے لیے اس کی تعمیل کرنے آیا ہے, ہمارے لیے, کیونکہ وہ ہماری رہبری کر رہا تھا, نمائندگی بھی کر رہا تھا. اب شریعت جو مجھے سکھایا گیا, مجھے بڑا خوبصورت انداز سے سکھایا گیا, اور وہ یہ کہ شریعت کسی تصویر کے خاکے کی مانند ہے. آپ نے کبھی بیٹھ کر ایک پیپر لے کر یا سمندر کے کنارے اپنے ہاتھ کی انگلی سے کچھ نہ کچھ بنایا ہوگا نا,
بچپن میں یا جوانی میں یا بڑھاپے میں کبھی آپ بیٹھے ہوں گے. میں جو یہاں پر بات کر رہا ہوں اس کو سیکھنے کے لیے مثال دے رہا تھا. اب یہ کیا تھی بات؟ شریعت کسی تصویر کے خاکے کی مانند تھی اور خاکہ لکیروں سے تیار ہوتا ہے اور لکیریں اصل چیز کی ادھوری شکل کو ظاہر کرتی ہیں. بعد میں جب انہیں بھر دیا جائے رنگوں کے ساتھ، بعد میں جب انہیں بھر دیا جائے تو یہ تصویر مکمل اور واضح طور پر سامنے آتی ہے، واضح طور پر سامنے آتی ہے. آیت نمبر 18 کو پڑھیں گے ہم خدا کے کلام میں سے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ذرا توجہ کریں. جو تصویر خداوند یسوع مسیح میں پرانا عہد نامہ کی لکیریں ہمیں بتا رہی تھی، یسوع ان کے سامنے کھڑا تھا لیکن ابھی ان کو سمجھ نہیں تھی آ رہی. جی آیت نمبر 18 کو کوئی آواز بلند پڑھنے میں رہنمائی کرے گا؟ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شوشہ کریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر بہت ساری باتوں پر خداوند یسوع مسیح پردہ اٹھا رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں تھی آ رہی. جو کچھ خدا کا ہے، میں اسے پرانے عہد نامے کی بات کو دہراتے ہوئے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ کلام خدا کا کسی انسان کا نہیں ہے، پرانا عہد نامہ، اور خدا نے یہ موسیٰ کے وسیلے اور نبیوں کے وسیلے ہم تک پہنچایا، فراہم کیا. یہ خدا کا فضل ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اب جو کچھ خدا کا ہے اور جس پر اس نے مہر کیے وہ کتابیں معمولی نہیں، وہ کتابیں معمولی نہیں، غیر اہم نہیں، وہ بہت خاص ہیں. اب جو بھی اس کتاب کا حصہ ہے جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، خدا اسے خود محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا اس حصے کو محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس حصے کا ہونا دنیا میں لازم ہے. اگر یہ حصہ پرانا عہد نامہ نہیں ہے تو نئے عہد نامہ کو ہم سمجھ کرنے سے قاصر ہوں گے، ہم اسے سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے اس کو خدا خود محفوظ کرتا ہے جو خدا کا خاص حصہ ہے. اسی لیے یسوع آگے شاگردوں کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے کہ پوری احتیاط سے شریعت کی حفاظت کریں. کس کی حفاظت کریں؟ جب آپ کو گناہ کے بارے میں پتا ہوگا تو ہی آپ کو نجات چاہیے نا. شریعت گناہ کو ظاہر کرتی ہے ہم پر. اس لیے انہوں نے کہا، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تمہاری پوری ذمہ داری ہے پوری احتیاط سے شریعت کی حفاظت کریں. اور یسوع ان کو سکھاتا ہے کہ اس سے غفلت برتنے اور اس سے حقیر جاننے میں کیا خطرہ آ سکتا ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا، یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. یہ خطرہ. اور ایسا عمل کرنے سے نہ صرف شریعت کی خلاف ورزی بلکہ ایسا عمل کرنے والا، مقدس میں لکھا ہے پرانے عہد نامہ میں بار کی کتاب میں، تمہاری روحوں کو، اگر تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، تم میرے حکموں کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ ویسا پیش آؤں گا جیسا تم میرے ساتھ پیش آتے. یہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے. اور جب ہم شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم صاف طور پر خدا کے حکموں کو مانتے نہیں، باطل کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو عزت ہی نہیں دے رہے. یسوع نے کہا، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، اسی کی عبادت کر، اس کے حکموں کو مان، سجدہ کر. اور ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اتنا کہنے کے باوجود پھر ہماری کیسے جرأت ہے کہ ہم حکموں کو توڑیں؟ مانگتے بھی اسی سے، کیسے توڑیں؟ اور یہی کچھ سکھایا جا رہا ہے یہاں پر. جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. اور ایسا عمل کرنے سے نہ صرف شریعت کی خلاف ورزی ہے بلکہ ایسا عمل کرنے والے اسے باطل کرتا ہے. لہذا یسوع مسیح انہیں دیکھ رہا اور ان کے لیے جو اگلا پلان تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا. یسوع چاہ رہا تھا کہ یہ خرابیاں جتنی پھیلیں گی اتنی ہی برائی ہوگی، اسے روکو. اور اس کو رکنا ہے کیونکہ وہ آیا ہی ابلیس کے خلاف کام کرنے، روحوں کو گناہ سے نکالنے کے لیے. اس لیے خرابیاں جتنی زیادہ پھیلیں گی اتنا ہی برا ہے. حکم کو توڑنا میرے نزدیک بے شرمی کی بات ہے. میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں،
अब जो कोई चैनल पे सुन रहा है या वैसे आप लोग बैठे हुए सुन रहे हो, गौर से सुनिए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक जिस्मानी बाप अपने बेटे से बात करे और उसका बेटा नाफरमान हो, तो बहुत सारे लोग पता समझाते हुए बच्चे को क्या कहते हैं, तूने अपने बाप का हुक्म तोड़ा, नाफरमानी की, और तुझे शर्म नहीं आई, बोलते हैं ना। आसमान पर भी तो बाप है, आसमान पर बाप है। अब जब उसके हुक्म तोड़ते हैं, उसकी शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो हुक्म तोड़ना बेशर्मी की बात है। कौन सी? बेशर्मी की बात है। मगर यही बात हम जब दूसरों को सिखाएंगे तो ये बेशर्मी की दर्जा बंदी को भी तोड़ रहे हैं। और ये रहनुमा कर रहे थे जिनके चक्कर में वो फंसे हुए थे, यीशु उनको सिखा रहा था, उन्होंने बेशर्मी की दर्जा बंदी की हदों को तोड़ डाला। अब आयत नंबर 20 में लिखा है, इसे जरा सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस में आप में से अगर कोई पढ़ना चाहे तो बरकत ले सकता है, बिल्कुल ऊंची आवाज में पढ़िएगा। मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 20 को। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। शुक्रिया। अब आप गौर से सुन रहे हैं। वो जो खुदा के हुक्मों को तोड़ता है, मेरी सोच के मुताबिक बेशर्म है, और जो सिखाता है ऐसा, वो दर्जा बंदी की बेशर्मी की हदों को तोड़ता है। इसका मतलब है कि यीशु किसी खास लीडर के बारे में बात कर, उस यहूदी तबके के ऊपर जो मुसल्लत हुए हैं लोग, जो जबरन आए हुए हैं, उन्हें बता रहा है और लोगों को सिखा रहा है कि तुम किन जुओं में फंसे हुए हो। यीशु ने कहा आयत नंबर 20 में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल। अब मैं इसकी मिसाल आपको यूं देता हूं, जैसे यहां पर आप चटाइयों पर बैठे हैं या किसी कन्वेंशन पर चटाइयां बिछी होती हैं, वहां पर कितने लोग इबादत करने आते हैं, वहां लुटियां डाल रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे प्रशिश के लिए, कलाम सुनकर पास्टरों का कहेंगे वाह वाह क्या कलाम है, मौत से देके खुदा को जलाल देंगे। जैसे ही बात खत्म होगी चप्पल पहन के भागेंगे, सबको अपनी फिक्रें, किसने चटाइयां उठानी, किसने वहां झाड़ू लगाना, दोबारा वहां पर इबादत हो। हमारी रास्तबाजी फक्की फरीसियों जैसी है, एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो जाना, अगर ये काम करेगा तो मैं भी करूंगा। मैं आपको वार्न करता हूं खुदा का खादिम होते हुए, अगर आपके अंदर ये अकल नहीं तो आप अहमक हो, बेकार हो, आप में नमक नहीं, आप में नूर नहीं चमक रहा, इसलिए कि आप दूसरे पे बंदूक रख के चला रहे हो जो फक्की फरीसी कर रहे थे। यीशु ने कहा तुम्हारी रास्तबाजी उनसे ज्यादा होनी चाहिए। अब आगे थोड़ा सीखते हैं। यह तालीम उन लोगों के लिए अजीब थी जिस तरह हम अजीब समझ रहे हैं। यह तालीम उन लोगों के लिए अजीब थी जो समझते थे कि फकी और फरीसी दीनदारी के बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंचे हुए हैं। और आज हमारे यहां पर बहुत सारे कहते हैं फला वहां पर पहुंचा हुआ है, फला वहां पर दीनदारी के। और उस जमाने में भी ऐसे ही वो फकी और फरीसियों के दर्जे बुलंद रखे हुए थे अपनी सोचों के मुताबिक। जब उन्होंने सुना कि इतने बुलंद मर्तबे पे ये लोग हैं, फकी फरीसी उस्ताद हैं, आलम है, शरा के आलम है, और जो हुक्म पास करते हैं मजहब का हमें करना होता है, ये हमें कह रहे हैं कि तुम्हारी रास्तबाजी इनसे ऊपर हो। कैसे हो जाए भाई, ये नहीं हजम हो रहा था। रास्तबाजी तो आई इन लीडरों से रही है, हमें तो रास्तबाजी का पता नहीं, हम कैसे इनसे ऊपर चले जाएं। तो यीशु ने रास्तबाजी का निचोड़ यूं करके बता दिया, और सुनिएगा वो सिखा क्या रहा था। फकी और फरीसी मसीह और उसकी तालीम से बहुत नाराज थे और उसके सख्त खिलाफ थे, और वो बहुत जालिम हो गए। वो यीशु को कत्ल करवाना चाह रहे, टोटल प्लान उन्होंने किया हुआ था, क्योंकि ये लोगों को उनके हाथ से निकाल रहा था। अब सुनिए, काम वो लोगों के कंधों पर डाल देते थे और खुद आराम करते थे। मगर यीशु ने अपने शागिर्दों को बताया कि जो मजहब या दीनदारी मैं कायम करने आया हूं, वो ना सिर्फ बदी को खारिज करेगी, वो ना सिर्फ जिंदगी से रूह से बदी को दूर करेगी, बल्कि फकियों और फरीसियों की नेकी और रास्तबाजी से अफजल और बढ़ के सामने आएगी। जो मैं करने आया, यीशु ने कहा, अभी भी उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो इसको तरीका क्या था सीखने का? वो सिर्फ फकी फरीसी, वो सिर्फ जाहिरी का
خیال کرتے ہیں. وہ ظاہری صورت پر توجہ کرتے تھے کہ ہم اچھے لباس پہن رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے تعویذ باندھے تھے اور یہاں پر گلے میں اور بہت کچھ پہنا تھا, رسا باندھا ہوا, گلیوں بازاروں میں پھرتے رہتے تھے. لوگ ان کو دیندار جانے, راست باز جانے. یہ ان کا کام تھا اور یسوع ان کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ظاہری طور پر کام کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں ان سے اوپر راست بازی کیسے کرنی ہے, ان سے اچھے کیسے ہوں گے؟ تو یسوع نے آسان طریقہ بتایا. یسوع نے کہا یہ تو ظاہری کر رہے ہیں, تمہیں اندر سے باطنی راست بازی کو قائم کرنا ہے. ہلیلویا. یہ فرق تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ ظاہری طور پر خدا کی پرستش کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل میں, ایک سامری عورت کنویں پر پانی بھرنے آئی. 6 گھنٹے کے قریب یسوع تھکا ہوا کنویں پر آ کر بیٹھا اور وہاں پر کیا چل رہا تھا؟ وہ پانی بھرنے آئی اور اس کے شاگرد روٹی لینے گئے تھے. تو یسوع سے بات کر رہا تھا اور یسوع سے کہہ رہا تھا کہ تو پانی بھرنے آئی ہے تو مجھے بھی پلا. کہتی میرے پاس تو ہے نہیں ہے, تیرے پاس بھی نہیں, کس چیز سے دوں تجھے؟ اس نے کہا کہ تو جانتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. تو جانتی کس سے بات کر رہی ہے؟ یسوع نے کہا. تو وہ کہتی ہے کیا تو ہمارے باپ دادا سے بڑا ہے؟ ہمارے باپ کا تو یہ کنواں ہے یعقوب کا, اور ہم اس پہاڑ پر خدا کی پرستش کرتے ہیں. یعنی ظاہری طور پر اس پہاڑ پر خدا کی. یسوع نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ وہ دن آتے ہیں خدا خود, تو پہاڑ پر جا رہی ہے, جس خدا کو ملنے جا رہی ہے خدا وہاں سے ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے. خدا خود ایسے پرستار ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں. ظاہری نہیں, باطنی, اندر سے. یہ ہے فقی فریسیوں کی راست بازی سے اوپر کی راست بازی, کہ اندر باطنی طور پر خدا کی پرستش کرنا. فقی اور فریسیوں کا مقصد آدمیوں سے تعریف کروانا تھا کہ لوگ ان کی بلے بلے کرے, شاباش لینا ان کو اصول بن گیا تھا. مگر یسوع کی تعلیم صرف اور صرف خدا کے حضور مقبول ہونا تھا. یسوع کی تعلیم صرف اور صرف خدا کے حضور مقبول ہونا تھا. یہ تمام تر باتیں توریت اور نبیوں کی کتابوں میں لکھی تھی. اس لیے یسوع نے کہا میں انہیں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ انہیں پورا کرنے آیا ہوں. خدا ظاہری نہیں بلکہ باطنی سنگھار دیکھتا ہے. وہ چہرے پر نہیں بلکہ ڈائریکٹ دل پر نظر کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو مسیح کی تعلیم ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ مکمل عزت اور جلال آپ کے اور میرے خدا کو ہم دے سکیں. بولے ہاللیلویا, پریز گاڈ. زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے. یہ وہ قدرت والا کلام ہے جو جوئے بندر سے آزاد کرا رہا ہے. پریز گاڈ.